بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈر لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے رجب، شعبان اور رمضان کے کچھ خاص عبادات، خاص وظائف اور خاص اعمال۔ الحمدللہ رجب، شعبان اور رمضان ہمیں روحانی طور پر اور ہر لحاظ سے فل چارج کرنے کے لیے ہیں۔ کیا پتا اگلے سال یہ سعادتیں، یہ فضیلتیں ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ درود پاک کے صدقے انشاءاللہ ہم یہ سعادتیں پاتے رہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب کے مہینے کی دعا اور فضیلت۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، آمین سما۔ تو رجب میں صرف 3 دن کے روزے رکھنے سے پورے مہینے کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ 3 دن کے روزے ہیں ایام 20 کے روزے۔ 20 کے معنی ہوتے ہیں روشنی کے، سفیدی کے یا چاندی کے۔ جس وقت چاند پورے عروج سے اپنے آب و تاب سے جس وقت چمک رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 20۔ ایام 20 کے روزے آپ کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ پورے سال میں ان 3 روزوں کو رکھیں گے، یعنی ایام 20 کے روزے رکھیں گے، تو آپ کو پورے مہینے بھر کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایام 20 کے روزے کون سے ہوتے ہیں۔ تو جب چاند پورا ہوتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، کیونکہ 14 اور 15 کے بعد چاند پھر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ ان 3 دن میں یعنی 13، 14 اور 15 کا روزہ آپ ضرور رکھیں۔ رمضان میں تو خیر ہم سارے ہی روزے رکھتے ہیں، مگر باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں ان کی جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہے اس کا روزہ آپ ضرور رکھیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور خاص طور پر ان کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ہم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رجب، شعبان اور رمضان کا وظیفہ۔ تو ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے رزق کے لیے، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اگر آپ کو حلال، پاک اور طیب روزی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا نافع یعنی نفع دینے والا، تو رجب کے مہینے میں 7000 مرتبہ، اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں 7000 مرتبہ اور پھر رمضان کے مہینے میں 7000 مرتبہ آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ کاؤنٹ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پڑھ لیں اور 7000 کی گنتی پوری کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں بہت برکتیں ہوں گی، بہت اضافہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد یقین سے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ جب تک یقین نہیں ہوگا تو ہماری کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو بس دل میں کوئی شک نہیں رکھنا، کیونکہ اگر بال برابر بھی شک ہمارے دل میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا بھی یہ نہیں، تو پھر وہ دعا یا وہ کام ہمارا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے پکے یقین سے اچھی پکی نیت رکھ کے جو بھی عبادت کرنی ہے، وظیفہ کرنا ہے، اچھی نیت رکھنی ہے، پکی نیت رکھنی ہے، کیونکہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو خوب مانگے، دل لگا کے مانگے، کیونکہ یہ مانگنے کے مہینے ہیں، یہ برکتوں والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کافی سارے دن رجب کے نکل گئے ہیں، تو ابھی بھی ٹائم ہے، کافی سارے دن باقی ہیں، تو یہ 7000 مرتبہ ابھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7000 مرتبہ شعبان کے مہینے میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد 7000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا نافع رمضان کے مہینے میں بھی پڑھ لیجیے گا۔ اور جب یہ مکمل ہو جائے تو پڑھنے کے بعد آپ نے سچے دل سے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ خاص طور پر معافی کا مہینہ ہے۔ تو اس میں اگر جس کسی سے بھی آپ کی لڑائی جھگڑا ہے، ناراضگی چل رہی ہے، تو کوشش کریں کہ دل کو صاف کر لیں اور ان سے معافی تلافی کر کے اپنے نامۂ اعمال کو صاف کر لیں، کیونکہ اس ماہ میں خاص طور پر جنگ و جدل کو اور لڑائی جھگڑے کو خاص طور پر ناپسند فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اسی مہینے کی 27 شب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے تھے، انہوں نے جنت کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، اور اسی رات میں محبوب خدا نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اسی ہی رات میں ہمیں 5 وقت کی نماز کا تحفہ نصیب ہوا، ٹھیک ہے۔